میرا غفلت میں ڈوبا دل بدلتے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدلتے، میرا ایک شاگرد ہے مولوی امجد، کراچی میں امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی۔ کتنا ذلیل کام ہے، اور سال ہا سال سے اس کے بیٹے سے اس میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دے دی، کہا بھائی یہ سن لینا، میرے استاد جی کی کیسٹ۔ اس نے گھر میں جا کے لگا لی، اس کی ماں چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، آخر وہ آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی سنا، مجھے بھی سنا۔ تو اس نے سارا سنا، پھر کہا دوبارہ سنا، پھر سنا، کہا دوبارہ سنا، پھر سنا۔ تو کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہا پتہ نہیں کون، تمہیں کس نے دی؟ کہا یہ امام مسجد نے۔ تو بچے کا ہاتھ پکڑا اور آ گئی دروازے پر، اسے لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، کہنے میں نے امام صاحب سے ملنا ہے۔ وہ آ گئے، کہا جی یہ کیسٹ آپ نے دی؟ کہا جی۔ یہ کون ہے؟ کہا میرے استاد ہیں۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ اچھا، انہوں نے توبہ کی بڑی بات بتائی ہے، تمہیں پتہ ہے نا میرا کیا کام ہے؟ ہاں۔ کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا کیوں نہیں اماں جی، ہو سکتی۔ کہا ٹھیک ہے، پھر میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، میری توبہ۔ اور اس نے مسجد میں آنا شروع کر دیا تراویح میں، 5واں روزہ ہے، اور دعا مانگتی ہے اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں اللہ نے اٹھا لیا۔ ساری زندگی کام کیا کیا؟ لڑکیوں کی سپلائی، اتنا بدترین کام، اور موت آئی رابعہ بصری جیسی۔ یہ ہے توبہ کا کمال، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کوئی تھانے دار نہیں ہے کہ اس نے چھتر پھیرنا ہے، اللہ کریم ہے، مہربان ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رب ہے۔ تو جب کبھی خطا ہو فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ پکا کر دے گا۔ تو یہ نیت تو کرو سارے جتنے بیٹھے ہو، بوڑھے جوان، کہ پچھلے پر ہم توبہ کرتے ہیں۔ کرتے ہو نیت؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ آپ نے سچے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے۔ حقوق باقی ہیں، علماء سے پوچھ لینا ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، گناہ سارے معاف ہو گئے۔ اور آئندہ اگر کبھی توبہ ٹوٹے تو پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، میرے رب کی رحمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، یہ میرے رب کی صفت ہے۔ وہ کہتا میں نفع سے بھی پاک ہوں، نقصان سے بھی پاک ہوں، نہ کوئی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میرے گناہوں سے اس کو کیا گھاٹا پڑتا ہے؟ مجھے گھاٹا پڑتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم معافی مانگیں گے وہ خوشی سے معاف کریں گے، جب بھی توبہ کریں گے خوشی سے قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ سارے نیت کرتے ہو؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پختہ فرما، اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، اپنے حبیب کی معرفت دے۔ اس سب نوجوانوں کو قبول فرما، اس پورے شہر میں بسنے والے اہل ایمان کو قبول فرما، اس مسجد مدرسے کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ جو ہمارے اہل و عیال مر کے تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما دے، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بیماریوں سے نجات دے، دکھ دردوں سے نجات دے، قرضوں سے پریشانیوں سے نجات دے، ہمیں کشادہ زندگی عطا فرما، ہمیں حلال کشادہ رزق عطا فرما، جسمانی ایمانی صحت مقدر فرما، ہر قسم کے دکھ درد ہمارے جسم سے چن لے، ہمیں عافیت صحت والی زندگی دے، اپنی اطاعت میں تھکنے والا بدن دے، اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا مال دے، اور آپس میں الفت اور محبت دے، ہمارے اندر کے بغض نکال دے، حسد نکال دے، نفرتیں نکال دے، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔
آمین برحمتک یا رب. بھائی راستہ دے دینا مسافر کا. خدا